بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم جی ایچ اسٹوڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ 17 جنوری 2019 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ انٹرنیشنل فٹ بالر رونالڈو کی امیگریشن کارروائی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پرتگال کے فٹ بال کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کی امیگریشن کارروائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر محکمہ جوازات کا اہلکار کرسٹیانو رونالڈو کا پاسپورٹ پیشہ ورانہ انداز میں چیک کر رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ مکہ مکرمہ محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عبد الحارثی نے اس ویڈیو پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اہلکار نے جو کچھ کیا قاعدے قانون کے عین مطابق کیا۔ جو شخص بھی باہر سے سعودی عرب آتا ہے اس کا ویزا اور پاسپورٹ وغیرہ معمول کے مطابق چیک کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اسی کے ساتھ قانونی کارروائی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ہگل میں 3.8 شدت کا زلزلہ۔ سعودی جیولوجیکل بورڈ کے سربراہ طارق ابالخیل نے بتایا کہ ہگل شہر کے شمال مغرب میں 42 کلومیٹر دور زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 3.8 درجے تھی۔ ترجمان نے کہا زلزلے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ زلزلہ پیما قومی مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہانی زہران نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں۔ متعلقہ ادارے عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مطلوبہ اقدامات کر رہے ہیں۔ زلزلہ بہت ہی معمولی تھا۔ 200 ریال میں میڈیکل انشورنس سکیم کیسی؟ سعودی فقہی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر سعد الختلان نے کہا کہ 200 ریال میں میڈیکل انشورنس کارڈ بنوانا جائز نہیں۔ عام طور پر تارکین وطن خانہ پوری کے لیے اس قسم کی میڈیکل انشورنس سکیم خرید لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ رقم صرف کارڈ جاری کرانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ اس کے بالمقابل انہیں طبی معائنہ جات، ہسپتالوں، میڈیکل سینٹرز، لیبارٹریوں اور پولی کلینک سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ختلان نے بتایا کہ اس قسم کی میڈیکل انشورنس سکیم جوئے کے دائرے میں داخل ہوگی اور یہ قطعی غیر قانونی کام ہے۔ بیوی پر شیرخوار کے قتل کا الزام۔ مکہ مکرمہ میں المعابدہ پولیس اسٹیشن نے اطلاع دی کہ ایک یمنی شہری نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تھا کہ اس نے 2 ماہ کے شیرخوار کو قتل کر دیا۔ پولیس نے دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ بچے کی موت طبعی ہے اور انتقال کے وقت بچہ اپنی ماں کے رشتہ داروں کے ہاں تھا۔ معابدہ پولیس احتیاطی تدبیر کے طور پر تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیاں بڑی رکاوٹ۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے ٹریفک خلاف ورزیوں کا ریکارڈ رکھنے والوں کو امن عامہ کا ملازم نہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ نے ہدایت جاری کی کہ امن عامہ تربیتی کورس میں داخلے کی شرائط پر نظر ثانی کی جائے۔ ایسے کسی شخص کو جو ٹریفک خلاف ورزیوں کے لیے معروف ہو داخلہ نہ دیا جائے۔ وزیر داخلہ نے اسی کے ساتھ یہ پابندی بھی لگائی کہ داخلے پر ایسی پابندیاں نہ لگائی جائیں جو نامعقول اور ناقابل قبول ہوں۔ شہزادہ خالد الفیصل نے حرم شریف کی نئی لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے مکہ مکرمہ کے بطحہ قریش محلے میں حرم شریف کی نئی لائبریری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ الفیصل نے لائبریری میں 7 نئے پروگراموں کا بھی آغاز کرایا۔ ان کے تحت اسکالرز کو مختلف خدمات فراہم کی جائیں گی۔ قلمی نسخوں کی اصلاح و مرمت اور انہیں کیڑوں سے بچانے کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ تمام قلمی نسخوں کی جامع علمی فہرستیں جاری ہوں گی۔ معذوروں کے لیے ایک گوشہ مخصوص کر دیا گیا۔ مطبوعات کی لائبریری کو ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ بچوں کی لائبریری کا بھی انتظام کیا گیا۔
خالد الفیصل نے افتتاح کر کے لائبریری کے مختلف حصوں کا معائنہ بھی کیا۔ یہاں 13 صدی پر مشتمل لائبریری کی تاریخ بھی مجسم شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ السدیس نے بتایا کہ یہ لائبریری اپنے آپ میں میانہ روی اور اعتدال پسندی کا عظیم پیغام ہے۔ کنگ فہد یونیورسٹی دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر۔ دمام میں کنگ فہد یونیورسٹی برائے پیٹرولیم و معدنیات 2018 کے دوران پروانہ ہائے ایجاد جاری کرنے پر دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر آ گئی۔ KFUPM نے 2018 کے دوران امریکہ کے متعلقہ ادارے کے ہاں 237 ایجادات کا اندراج کرایا۔ اس بنیاد پر KFUPM ٹیکساس یونیورسٹی، کیلیفورنیا ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ، ہارورڈ کالج اور جان ہاپکنس یونیورسٹی پر بھی غلبہ حاصل ہو گیا۔ سعودی یونیورسٹی نے مجموعی طور پر 1040 ایجادات کا اندراج کرایا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سہیل عبدالجواد نے کہا، یہ کامیابی جامعہ ایجاد نظام کی تشکیل میں کامیابی کا ثمر ہے۔ کابل اور نیروبی میں دھماکوں کی مذمت۔ سعودی عرب نے کابل اور نیروبی میں دھماکوں کی مذمت کر دی۔ دفتر خارجہ کے عہدیدار نے اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں غیر ملکی کارکنان کے کیمپس پر حملے اور کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہوٹل اور دفاتر کے کمپلیکس پر حملہ واجب مذمت ہے۔ ان حملوں سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب ہر طرح کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مخالف ہے۔ افغانستان اور کینیا کے عوام، حکومتوں اور جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں سے سعودی عرب کو ہمدردی ہے اور زخمیوں کی فوری شفا کے آرزو مند ہیں۔ امارات اور عمان کے ساتھ ریجنل گیس نیٹ ورک کے مذاکرات۔ وزیر توانائی اور معدنیات خالد الفالح نے بتایا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور سلطنت عمان کے ساتھ ریجنل گیس نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب میں گیس بھاری مقدار میں دریافت ہوئی ہے۔ ارامکو مستقبل میں گیس برآمد کرنے کے امکان اور گیس ذرائع کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ 2030 تک اصلاحاتی عمل مکمل ہو جانے پر اندرون مملکت پیٹرول کا یومیہ خرچ 1.5 ملین سے 2 ملین بیرل تک کا رہ جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول اور بجلی کی طلب میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ باہا میں حادثہ، 2 ہلاک۔ باہا ریجن کے النخلا چوک پر ٹرک الٹنے پر 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ چاروں زخمی سعودی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک سعودی اور سوڈانی شامل ہے۔ ہلال احمر نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال، ابتدائی طبی امداد کے بعد اور ہسپتال پہنچایا، جبکہ نعشوں کو ہسپتال کے سردخانے منتقل کیا۔ ایک سے زائد بار عمرے کی فیس پر نظر ثانی سمیت 19 ہنگامی مطالبات۔ مکہ ایوان صنعت و تجارت میں حج و عمرہ قومی کمیٹی کے وسیع البنیاد اجلاس کے شرکاء نے ایک سے زائد بار عمرے کی فیس پر نظر ثانی سمیت 19 ہنگامی مطالبات پیش کر دیے۔ 26 سفارشات کی گئیں۔ شرکاء نے ایک سفارش یہ کی کہ وزارت حج و عمرہ اور حج و عمرہ قومی کمیٹی کے درمیان عملی شراکت کو مؤثر کیا جائے۔ شرکاء نے وزارت حج و عمرہ سے مطالبہ کیا کہ ایک سے زائد بار عمرے کی فیس پر نظر ثانی کی جائے۔ عمرہ فیس کی وجہ سے عمرہ کمپنیوں کو باہری نقصان ہو رہا ہے۔ ایک سفارش یہ کی گئی کہ مارکیٹ کے موجودہ حالات کے پیش نظر اگر کوئی اجازت یافتہ کمپنی 3 سال تک کام سے معذرت کرے تو اس کی معذرت قبول کی جائے۔ ایک سفارش یہ کی گئی کہ سعودی عرب میں مختلف خدمات فراہم کرنے والوں پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ وہ صرف سعودی کمپنیوں ہی سے لین دین کریں۔ آن لائن ویزوں کا دائرہ وسیع کرنے اور لاسلکی رابطہ منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ مصر سے معتمرین کا پہلا کاروان یمبو پہنچ گیا۔ مصر سے 317 معتمرین پر مشتمل پہلا جہاز یمبو بندرگاہ پہنچ گیا۔ سیکٹری حج و عمرہ محمد البیجاوی نے معتمرین کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ 208 معتمر 4 بسوں میں سوار ہو کر مدینہ منورہ اور 109 3 بسوں میں سوار ہو کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ منشیات کے مصری اسمگلر کا سر قلم۔ تبوک میں مقامی حکام نے ہیروئن کی اسمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر مصری شہری کو تبوک میں سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ مصری شہری ابراہیم المرسی
ممنوعہ نشہ آور گولیاں اسمگل کر رہا تھا۔ شبہ پر اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ابراہیم مرسی نے اقبال جرم کر لیا، جس پر اسے مقامی عدالت نے نشان عبرت بنانے کے لیے موت کی سزا سنا دی تھی۔ منگل کو تبوک میں سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے شہر کا نام کمنٹ کیجیے تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MJH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔